بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1444 ہجری 25 شوال المکرم معرفت اسماء القائم علیہ السلام کے عنوان کے تحت 5 مجالس میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس سفر معرفت جس کا آغاز اسم الرحمن سے ہوا تھا، دوسری مجلس المحسن والاحسان، تیسری رب العرض، چوتھی النعمت اور 5ویں مجلس السائر البائر کے عنوان پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج اسی سفر عرفان کو جاری رکھتے ہوئے ہم 6 باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جس کا عنوان الحجاب اللہ ہے۔ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے نور محمدی اور حجابات کے تحت ارشاد فرمایا کہ 4,24,000 برس پہلے جب آسمان و زمین، عرش و کرسی، قلم و لوح، بہشت و جہنم، حور و ملک کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا، اس وقت نور پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلع وجود پر ذوفشاں ہوا۔ پھر اسی نور سے اللہ نے 12 حجابات خلق فرمائے، جن میں حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب ہدایت، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت۔ پھر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاب قدرت میں منور کیا۔ آپ کا نور 12,000 برس تک حجاب قدرت میں رہا، اور اس نور نے سبحان العلی الاعلیٰ کی تسبیح کا ورد بھی کیا۔ اس کے بعد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاب عظمت میں زوبار ہوا، اور اس میں 11,000 برس تک سبحان عالم السر والخفی کی تسبیح کرتا رہا۔ بالترتیب اس کے بعد یہ نور حجاب عزت میں 10,000 برس تک رہا، اور وہاں پر سبحان المالک المنان کی تسبیح کرتا رہا، اور اس کے بعد حجاب ہیبت میں 9,000 برس تک رہا، اور سبحان من ہوا غنی لا یفتقر کا ورد رہا۔ حجاب جبروت میں 8,000 سال تک نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الکریم الاکرم کی تسبیح بھی کرتا رہا، ورد کیا۔ حجاب رحمت میں 7,000 برس تک رہا۔ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود رحمت للعالمین ہیں، آپ حجاب رحمت میں 7,000 برس تک نور افشانی کی، اور سبحان رب العرش العظیم کی تسبیح و تقدیس کا
ورد بھی کیا۔ اس کے بعد حجاب نبوت میں 6000 برس تک رہا اور سبحانہ رب کا رب العزت اما یصفون کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ اس کے بعد حجاب ہدایت میں 5000 برس تک سبحان العظیم العظم کی تسبیح کی، اور اس کے بعد حجاب منزلت میں 4000 برس تک نور محمد مصطفیٰ سبحان العلیم الکریم، سبحان العلیم الکریم کی تسبیح و تقدیس کا ورد کرتا رہا۔ حجاب رفت میں 3000 برس تک نور افشانی کی اور سبحان المالک والملکوت کی تسبیح و تقدیس بجا لاتا رہا۔ اس کے بعد یہاں تک کہ حجاب سعادت میں 2000 سال تک متمکن رہا، اور وہاں پر جو تسبیح و تقدیس کا ورد کیا وہ تسبیح ہے سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ اب اس تسبیح میں منہمک رہا، اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاب شفاعت میں آ گیا، اور وہاں پر 1000 سال تک سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پروردگار عالم نے 20 نور کے دریا خلق فرمائے، جن میں کچھ علوم تھے جن کے بارے میں رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ پھر ان 20 نوری دریاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو نور پوش کیا، جن میں دریائے علم، دریائے حلم، دریائے وفا، دریائے حیا، دریائے شرافت، دریائے انابت، دریائے تواضع، دریائے خشوع، دریائے عزت و صبر، اور جب آخری دریا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور برآمد ہوا تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا اے محمد مصطفیٰ، آپ کے نور کو تمام مخلوق پر افضل اور برتر قرار دیا، اور پھر فرمایا اے میرے حبیب، آپ میری خلقت اول اور میرے آخری رسول اور شفیع روز جزا ہیں۔ یہ سن کر وہ نور درخشاں سجدے میں گر گیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی کے نور سے 1,01,000 کم 24,000 قطرے گرے، جن سے انبیاء کی خلقت فرمائی، جن کے نور حضرت سرور کائنات علیہ السلام کے نور کے گرد طواف کرتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا رسول اللہ کا نام نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7000 برس تک عرش کی بلندی پر نور افشانی کرتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرا ہم نام، جس کی کنیت میری کنیت ابو القاسم ہے، اور وہ میرے ہی نور سے میرا 12واں جانشین ہے۔ ازل نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے زمانے میں حجاب کبریا، حجاب اللہ، حجاب الاکبر قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ہمارے تمام معاملات انہی کی ذات سے وابستہ ہیں۔ ہمارے تمام اعمال شرعی، خواہ وہ اصول دین ہوں، فروع دین ہوں، دعائیں ہوں، سب کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے ہے۔ ہمارے تمام اعمال آپ سے ہی ہو کر پروردگار عالم تک پہنچتے ہیں۔ معرفت الہی معرفت حجاب اللہ ہے، اور آپ کا نور آئمہ علیہ السلام کے انوار سے متصل ہے، بالکل اسی طرح جیسے سمندر میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں، ان کو جدا جدا نہیں پہچانا جا سکتا، اسی طرح آپ کی حدیث کے مطابق بھی، جس میں پہلا بھی محمد ہے، جس کا اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، جو کلنا محمد ہے، اس کے تحت چہار معصومین علیہ السلام پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مصروف و مشغول رہے، اور اسی کے تحت امام زمانہ علیہ السلام جو خود بھی حجاب اللہ ہیں، آپ بھی پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں ہزاروں برس تک مصروف و مشغول رہے۔ جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام 12 ہیں، ان میں سے 9
میرے بھائی حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے اور ان میں امت کا مہدی بھی ہوگا، اور اس سے متعلق 4 احادیث مزید ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی حاکمیت اور غیبت پر امام زمانہ علیہ السلام کو مصداق بنایا۔ انسانی وجود روح، نفس اور جسم پر قائم ہے۔ اگر نفس کو موت آ جائے تو روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو نفس ہے روح اور جسم کے درمیان، یہ نفس ہی حجاب کہلاتا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نفس اللہ بھی ہیں اور نفس رسول بھی ہیں، اور اللہ کا نفس ہو یا رسول اللہ کا نفس ہو، اسے موت نہیں آتی، بلکہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی کو خرید لیا۔ مخلوق اور رب کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول بھی ہے، اور اسی کے تحت ائمہ علیہ السلام حجاب اللہ ہیں، جس میں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد کے تحت امام زمانہ علیہ السلام حجاب اللہ ہیں، جو پروردگار عالم تک رابطے کا وسیلہ بھی ہیں۔ مخلوق اپنے رب سے رابطہ عبادت کے ذریعے کرتی ہے۔ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، پروردگار عالم کے حضور دعا مانگتے ہیں، تو اپنا رابطہ رب سے جوڑ لیتے ہیں، چاہے وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہو۔ ان کو رب تک پہنچانے کا وسیلہ جو ہے وہی ولایت ائمہ علیہ السلام ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام حجاب اللہ بھی ہیں، اور غیبت میں رہ کر کس طرح حکومت الہیہ کا نظام چلا رہے ہیں، اس سلسلے میں 14ویں مجالس میں تفصیل سے الغوث الکتب کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے نظام حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ محمد بن یعقوب کلینی نے مجالس المؤمنین میں امام زمانہ کے ایک خط کو نقل کیا ہے، جس میں امام سے پوچھا گیا تھا کہ غیبت کے زمانے میں لوگ کس طرح امام سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور تم نے دریافت کیا ہے کہ میری غیبت میں تم مجھ سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہو، تو لوگ میری غیبت میں میرے وجود سے اسی طرح فائدہ حاصل کریں گے جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہو تو بھی لوگ سورج کی روشنی سے محروم نہیں ہوتے، اسی طرح میری غیبت کے دوران بھی لوگ میرے وجود کی روشنی، میرے نور سے پاکیزہ، میرے نور کی پاکیزہ کرنوں سے اسی طرح فیضیاب ہوں گے، اور میں اہل زمین کے لیے اسی طرح فائدہ مند ہوں، باعث امان ہوں، جیسے ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کا خط مبارک کا ایک حصہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ کس طرح غیبت میں رہ کر بھی امام کے فیض سے مومنین فیضیاب ہوتے ہیں۔ اگلے سال کے ماہ محرم میں پہلا عشرہ بعنوان حجابات الہی اور معرفت امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت میں 10 مجالس آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ، جس میں حجاب الہی کا ذکر آئے گا، اور آج کی مجلس حجاب اللہ پر ہے، جس کے تحت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف معراج حاصل ہوا تو قرآن مجید کی تفسیر میں موجود ہے کہ جب انہیں حجاب اللہ کے قریب لے جایا گیا، حجاب درمیان میں تھا اور دوسری طرف رب کائنات لہجائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اپنے محبوب سے کلام فرما رہا تھا، تو وہ حجاب ایک سنہرا حجاب تھا جو زبرجد سے بنا ہوا تھا۔ یہ پہلا حجاب ہے، اس کے بعد 70 مزید حجابات بھی ہیں، اور ان 70 حجابات قدرت کے علاوہ پوری کائنات میں لاکھوں حجابات ہیں جو پروردگار عالم اور اس کی مخلوق کے درمیان ہیں۔ دیکھیے تزکیہ نفس کر کے ہمیں نور الہی جو ہے، جو ہمارے قلب میں موجود ہے، اس کو پروردگار عالم مزید روشن کر دیتا ہے،
اور اس کی معرفت کا ایک باب ہم پر کھل جاتا ہے، لیکن یہ دنیا ہی ہے جو ہمارے اور رب کے درمیان آ جاتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ نفس کو موت آتی ہے تو روح اور جسم جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس ہی ہے جس کا تزکیہ نفس کر کے ہماری روح کا روحانی طور پر پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس رابطے کے درمیان بھی حجاب اللہ ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام ہیں، بالخصوص اس زمانے میں قائم آل محمد علیہ السلام حجاب اللہ ہیں۔ آپ کے حسن کا ذکر اس قدر ہے کہ جس کے لیے میں آپ کو کچھ دلائل پیش کر دوں اور اس کے بعد ہم اپنے عنوان کو انشاءاللہ کامل کریں گے۔ پروردگار عالم نے حجاب میں، پردے میں جلال کو رکھا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو حجاب کے معنی بتا رہی ہوں، روحانی معنی میں حجاب کیا ہے، اس کی روحانیت ہے، اس کا جلال ہے، عظمت ہے، اس کا رعب ہے۔ حجاب اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر مختلف کتابوں میں آیا ہے اور ہر کتاب میں آپ کے حسن کا تذکرہ ہوا۔ اس طرح مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس باب میں ارشاد فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ مہدی مجھ سے ہے اور میری اولاد میں سے ہے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی ہے، رنگ گندمی، جسم ورزشی ہے، اس کی پیشانی کشادہ روشن ناک ستواں ہے، سن جوانوں کا، آنکھیں شرمگی ہیں، بھویں ملی ہوئی داڑھی گھنی ہے اور داہنے رخسار پر چمکتا ہوا تل ہے، اور آپ طویل القامت ہیں، آپ کا قد شاہانہ ہے۔ اسی طرح آپ کا چہرہ حسین، زلفیں ہنسلی قسم تاویزاں ہیں، چہرے کا نور اور شادابی داڑھی گیسوؤں کی سیاہی پر غالب آئی ہوئی ہے۔ المختصر یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ ہیں، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے۔ اب اس حسن پر پروردگار عالم نے حجاب کو قائم رکھا۔ نہ صرف مستورات آل محمد بلکہ جوانان بنی ہاشم کے چہروں کو بھی زیر نقاب رکھا جاتا تھا۔ پروردگار عالم نے حجاب کو جلال رکھا، جس چیز کا جلال، عظمت، عزت کو قائم رکھنا تھا اس کو پردے میں رکھا، اس کو حجاب میں رکھا۔ حجاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس چیز کا جلال، عظمت اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے بھی حجاب میں رکھا جاتا ہے، جس کی روحانی مثال جب ہم درگاہ میں جاتے ہیں تو چاہے علم ہو، تعزیہ ہو، جھولا ہو یا تبرکات ہوں، ان تمام تبرکات پر پردہ، ایک سیاہ پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے، اور جب مجلس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ حجاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام تبرکات جو ہیں یہ دوبارہ زیر حجاب آ جاتے ہیں، چاہے یہ تبرکات ہوں۔ قرآن مجید کو بھی غلاف میں ہی رکھا جاتا ہے، ایک ڈوری کے ذریعے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت مقصود ہو تو اس کو غلاف سے باہر، حجاب سے باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو غلاف حجاب میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کا جلال ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور بالکل اسی طرح خانہ کعبہ کو بھی پورا سال زیر چادر، زیر حجاب رکھا جاتا ہے، بس حج ہی کے دنوں میں اس پر سے حجاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جوانان بنی ہاشم کے چہروں پر جو نقاب تھی، شہزادہ علی اکبر کے چہرے کی نقاب کو کعبۃ اللہ میں امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا، اور جناب عباس کے چہرے کی نقاب کشائی جو ہے وہ صفین کے میدان میں بدست ید اللہ ہوئی، اور مولائے کائنات نے اس اعلان کے ساتھ جناب عباس کے چہرے سے نقاب کشائی کی کہ ھذا قمر بنی ہاشم، جو چیز بھی حجاب میں ہوگی یہ اس چیز کے، اس شے کے جلال کا پتہ دے گی کہ یہ شے کس قدر پر جلال ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کا حجاب قائم آل محمد علیہ السلام ہیں۔ بالکل اس کی ایک اور مثال اور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں
کہ جب مباہلے کے لیے عیسائی نجران آئے تھے تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو مولائے کائنات تشریف لائے اور حسن مجتبی امام حسین ارتضیٰ علیہ السلام دونوں زانوں پر آ کر بیٹھ گئے، دونوں شہزادے۔ تو ان عیسائی نجران سے آئے ہوئے عیسائی پادریوں نے رسول اللہ، مولائے کائنات اور دونوں شہزادوں کی زیارت پہلے ہی کر رکھی تھی۔ جب میدان مباہلہ میں انہوں نے شہزادی کونین، ملکہ عالمین، الحجاب اللہ الاول کی زیارت کی حجاب میں، تو وہ اس روب و جلال کے تحت، اس کے روب کے تحت آ گئے اور انہوں نے کہا اگر یہ دعا کر دیں تو یہ تمام پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ تو یہ حجاب میں زیر حجاب جلال قدرت کا نظارہ تھا۔ شہزادی کونین جو ہیں وہ حجاب اللہ ہیں۔ حجاب میں ایک جلال ہے، اور ائمہ علیہ السلام میں اس وقت زمانے میں حجاب اللہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام غیبت الہی کے مصداق اور حجاب اللہ ہیں۔ آپ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے وارث ہیں، اور جب پردہ غیبت سے انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہوں گے۔ آپ کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک امامہ ہوگا، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبہ پہن رکھا ہوگا، لباس پہنا ہوگا، اور پٹکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور نعلین حضرت ادریس علیہ السلام کے ہوں گے۔ آپ کے دستے مبارک میں سلیمان پیغمبر کی انگشتری پہنی ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار ہوگی۔ آپ اس علم کو لیے ہوں گے جو جنت سے نازل ہوا تھا اور میدان کربلا میں جناب عباس سے علمدار علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے راہوار ذوالجناح پر سوار ہوں گے، یہ آپ کی سواری قرار پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام کی وراثتوں کو بھی لیے ہوں گے۔ آپ انبیاء کے ساتھ ساتھ ائمہ علیہ السلام کی تمام وراثتوں کو لیے ہوں گے، اور ہاتھ کو بلند کر کے کعبۃ اللہ میں بیعت لے رہے ہوں گے۔ اس وقت کچھ گوسفند آپ کے ساتھ ہوں گے، 72 شہدائے کربلا ہیں، اور مقرب فرشتے آپ کے جلوہ میں موجود ہوں گے۔ اسی وقت پروردگار عالم آسمان پر چاند میں اپنی نشانی کو ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد آفتاب سے ایک کھڑکی نمایاں ہوگی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ کے بالوں سے پانی کی تازہ بوندیں ٹپک رہی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے تو اس وقت نماز صبح کا وقت ہوگا۔ کعبۃ اللہ میں ہی مصلوں پر نماز صبح کی ادائیگی ہوگی، اور جب امامت کا کروانے کا موقع آئے گا، وقت قریب آئے گا، تو امام زمانہ علیہ السلام کی پشت کی جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام مڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ امامت کروائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ امامت کروائیے، آپ نماز پڑھوائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم آل محمد علیہ السلام کے دونوں شانوں کو پکڑ کے گھمائیں گے اور فرمائیں گے امامت آپ کروائیے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل میں آنے والے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کا وارث ہے۔ وہ فرمائیں گے کہ قائم آل محمد آپ امامت فرمائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو برابر کے امام آ جائیں تو امامت وہ کروائے گا جو بڑا عالم ہوگا۔ اگر دونوں برابر کے عالم ہوں تو امامت وہ نماز وہ پڑھوائے گا جس کی قرأت اچھی ہو۔ اگر دونوں ہی کی قرأت اچھی ہو تو نماز وہ پڑھوائے گا جو بڑا فقیہ ہو۔ اگر دونوں برابر کے فقیہ ہوں تو پھر نماز وہ پڑھوائے گا جس نے پہلے ہجرت کی ہوگی۔ اب نماز وہ پڑھوائے گا اگر دونوں نے ہجرت بھی برابر کی ہو، تو آخر میں نماز وہ پڑھوائے گا جو حسن میں زیادہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ انبیاء میں مشہور ہے۔ آپ
وجیح نبی ہیں، آپ کی وجاہت مشہور ہے، لیکن آپ کے حسن کے سامنے قائم آل محمد علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ حسن کامل ہے۔ آپ زیادہ حسین ہیں، اسی لیے تو ہر کتاب میں آپ کے حسن کا ذکر آیا ہے۔ پروردگار عالم جلد ہمارے امام وقت کو اذن ظہور دے تاکہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی امامت میں نماز بھی پڑھیں، عبادتیں بھی کریں، اور پروردگار عالم کے حضور اپنا توسل قائم کریں، کیونکہ آپ حجاب اللہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھیں غیبت صغریٰ کے دور میں لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا اور ملاقات امام بھی کی، لیکن غیبت کبریٰ کے دور میں امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ غیبت کبریٰ میں، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے، اذیت کی بات ہے کہ ہمارے امام کے اور ہمارے درمیان حجاب حائل ہے، جو دنیاوی حجابات بھی ہیں۔ پروردگار عالم تو ہمیں وہ بصارت اور بصیرت معرفت عطا فرما کہ یہ حجابات دنیا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں اور ہمارے امام وقت علیہ السلام کو اذن ظہور عطا ہو، مولا کا ظہور ہو، اور دنیا میں نور امامت کا اجالا بھی ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے طریقے میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اگر توسل کرنا چاہتے ہو تو میری والدہ گرامی کے وسیلے سے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے نماز حاجت تحفتاً ہدیتاً پڑھی جائے اور دعا کی جائے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائیں۔ تو غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ایک نور کا احساس ہو جاتا ہے، ہم ایک کیف میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی معطر فضا میسر ہو جاتی ہے کہ جیسے ہمارا امام ہمارے سامنے ہے اور وہ ہماری تمام گفتگو کو سن رہے ہیں۔ بے شک ہمارے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم جو بولتے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے امام ہر آن ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم تو ہمارے وقت کے امام کو اذن ظہور دے، جلدی آئیں تاکہ تمام مومنین اور عرفاء تجلیات الہی کی بارش میں زندگی گزارنے کا موقع نصیب ہو، ہر دن روز ایمن ہو اور ہر شب طور کا جلوہ ہمیں میسر ہو، اور ہم سب پروردگار عالم کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ کے انوار کا مشاہدہ اور زیارت کر سکیں، اور تمام ائمہ علیہ السلام کے نور کے جلوے قائم آل محمد علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں دیکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاز اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔